کہ صحابہ کی پیروی کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکی، کیونکہ صحابہ آپس میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے اختلاف میں پڑ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے صلح امام حسن کے بعد بھی اس اموی سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں کے ناموں کے ساتھ بھی سیدنا لکھتے، ان کو شرم نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو سید کہا ہے، اور وہ سارے بے وفا تھے اور شیعوں نے ہی قتل کیا ہے، بہت بڑا تاریخی جھوٹ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کل ایک سوال بہت اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کے دن آتے ہیں تو ناس بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو تو صحابہ نے بہت روکا تھا، آپ نہ نکلیں، آپ گھر سے نہ جائیں، آپ کربلا کی طرف سفر نہ کریں۔ جلیل القدر صحابہ کرام نے امام حسین کو روکا، عبداللہ ابن عباس نے روکا، جابر بن عبداللہ نے روکا، اور صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ابو سعید خدری نے ان سے کہا کہ نہ جائیے، کوفہ والے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، آپ کے بڑے بھائی کو شہید کیا، آپ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ یعنی یہ ناسبی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، یہ ڈائریکٹ تو یزید کو اچھا نہیں کہتے، بہت سارے لوگ تو کہتے بھی ہیں ناسبیوں میں سے، لیکن جو ناسبی نما ہیں، چھپے ہوئے ناسبی ہیں، جس طرح ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں تقیہ باز رافضی، تو یہ جو چھپے ہوئے ناسبی ہیں ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں یزید کی حمایت کے اندر اس طور پر بات کرتے ہیں کہ امام حسین کو منع کیا گیا لیکن امام حسین پھر بھی چلے گئے، یعنی الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، امام حسین اتنے سادہ تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، واقعات کا پتہ نہیں تھا کہ کوفہ والے کون ہیں کیا ہے، اپنے نانا کی سنت کا پتہ نہیں تھا، اور اس طرح بس وہ نکل گئے، وہ چلے گئے۔ اور کچھ ناسبی تو یہ کہتے ہیں رستے میں جا رہے تھے اور بس ان پر حملہ ہو گیا اور ختم، بات ختم۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ صحابہ نے جب منع کیا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ نہ جائیں، آپ کیوں نہیں رکے، آپ پھر بھی کیوں گئے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ عز و جل آج اہل سنت والجماعت کی اصح کتابوں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے روایت پیش کرنا چاہتا ہوں مصنف عبدالرزاق سے، اور یہ روایت الفتن نعیم بن حماد کی جو ہے اس میں بھی روایت موجود ہے، اور روایت کا نمبر ہے 1544، اور مصنف عبدالرزاق کی روایت کا نمبر ہے 21895۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، عبدالرزاق نقل کرتے ہیں، انہوں نے معمر سے نقل کیا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سنان بن ابی سنان سے، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو انہوں نے سنا، انہوں نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ امام حسین یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ ابن سیاد آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر ایک شخص تھا یہودی، ابن سیاد اس کا نام تھا، اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دجال ہے، صحابہ کا اتفاق، یعنی حضرت عمر تک یہ کہتے تھے کہ یہ شخص دجال ہے۔ بہرحال رسول اللہ کی ملاقات اس شخص سے ہوئی، اور اس شخص سے کہا کہ یہ بات بتاؤ کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں، بتاؤ کہ میں نے اپنے ذہن میں اس وقت کیا بات رکھی ہوئی ہے، اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے ذہن میں سورۃ الدخان، اس کی آیت کو اپنے ذہن میں رکھا، تو اس سے پوچھا کہ میں نے اپنے ذہن میں کیا چھپایا ہوا ہے، تو اس نے کہا دخن، آپ نے اپنے ذہن میں دھواں، دخن، اس سے متعلق چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا اخسا فلن تعدو قدرک اجلک، دفن ہو جا، تو اپنے وقت سے پہلے باہر نہیں آ سکتا، تجھے اپنے وقت سے پہلے قدرت نہیں مل سکتی۔ یہ بد دعا اسے تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے پوچھا ما قال، فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قال فقال بعضهم دخن۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو اس وقت میں موجود تھے کہ اس نے کیا کہا تھا، بتاؤ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ تو لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں نے کہا دخن، جس طرح اس بندے نے کہا تھا کہ دھواں، کچھ لوگوں نے وہی جواب دیا۔
کچھ نے کہا بل قال ریح، نہیں اس نے ہوا کہا تھا۔ جب یہ بات یعنی وہاں پر موجود لوگوں میں اختلاف ہو گیا اس شخص کے جواب کے بارے میں، تو رسول اللہ نے فرمایا قد اختلفتم، تم نے اختلاف کر لیا، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، وَأَنْتُمْ بَعْدِي أَشَدُّ اخْتِلَافًا، اور واللہ میرے بعد تم زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ گے۔ یہ امام حسین ابن علی علیہم السلام انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، یہ حدیث نقل کی ہے امام حسین نے۔ اس روایت کو میں آپ کے سامنے میں نے مقدمے میں کیوں پیش کیا؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صحابہ رسول کے جانے کے بعد بہت زیادہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کا قول علی الاطلاق حجت ہے، یاد رکھیے گا یہ بات، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا کہ وہ آپس میں اختلاف میں پڑ جائیں گے، لہٰذا مطلقاً صحابہ کی پیروی کرنے کی بات ختم، کہ جناب یہ کہا جائے کہ صحابہ کی پیروی کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے، نہیں، یہ بات نہیں ہو سکی، کیونکہ صحابہ آپس میں رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف میں پڑ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ کے سامنے اختلاف میں پڑ گئے۔ اس لیے اگر امام حسین علیہ السلام کو کسی نے منع کیا تو امام حسین پر اس کا وہ قول حجت نہیں ہے، امام کے اوپر حجت نہیں ہے اس شخص کا قول۔ کیوں حجت نہیں ہے؟ اس لیے امام حسین اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں، رسول کے سامنے یہ اختلاف میں پڑ گئے، تو جب وہ رسول کے سامنے اختلاف میں پڑ گئے تو بعد میں امام حسین پر ان کا قول حجت نہیں ہو سکتا، اور اس واقعے کے شاہد گواہ امام حسین خود بھی تھے، تو امام حسین سمجھتے تھے کہ ان کا قول میرے اوپر حجت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالآخر یہ نوبت کیوں آئی کہ امام حسین علیہ السلام وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، امام حسین نے قیام کیا۔ پوری تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد بنیادی طور پر اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ 3 بنیادی اسباب تھے جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے اور کربلا کی جانب سفر کیا ہے۔ محرم الحرام کی مناسبت سے انشاءاللہ عز و جل علم اور معرفت کے اوپر مبنی کربلا سے متعلقہ مضامین پر انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ گفتگو ہوگی، اور اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم نے آغاز کیا کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے یہ سفر کیا کیوں ہے، کیوں اس کا آغاز کیا ہے کہ لوگ منع بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ عز و جل نواسب کے ناسبیوں کے جوابات بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا کہ جو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی قیام پر، آپ کے مقدس خروج پر، آپ کے نکلنے پر۔ 3 بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر 1 اصلاح، سب سے بڑا سبب اصلاح، بدعات کا خاتمہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ نمبر 2 خطوط جو کوفہ سے آپ کے پاس آئے۔ نمبر 3 اموی نظام کی بیعت نہ کرنا، اموی سسٹم کو جو اس موقع پر قائم ہوا تھا اس کو ریجیکٹ کر دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے صلح امام حسن کے بعد بھی اس اموی سسٹم کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور انشاءاللہ میں اس پر حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اموی نظام کو، یہ جو تیسرا سبب میں نے بیان کیا ہے، اموی نظام کو ریجیکٹ کرنا۔ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی معاویہ بن ابی سفیان سے، تو بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سیدہ، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لکھیں سیدنا فلاں فلاں فلاں، بنو امیہ کے حکمرانوں کے ناموں کے ساتھ بھی سیدنا لکھتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کو سید کہا ہے، میرا یہ بیٹا حسن سید ہے کہ جو صلح کرے گا، کسی اور کو سید نہیں کہا۔ لہٰذا علی الاطلاق اگر سید ہے، آقا ہے، سردار ہے، امام ہے تو امام حسن ہے علیہ السلام، دوسرا کوئی سید نہیں ہے۔ لیکن یہ کوشش کیا کرتے ہیں، فلاں فلاں سید، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں بطور آپ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے لفظ سیدی، مطلب میرا سردار، میرے آقا، ٹیچر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جس اصطلاحی معنوں کے اندر رسول اللہ نے استعمال کیا کہ اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو حق کون ہے، اس معنی میں سید تو وہ اہل البیت علیہ السلام ہے، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کی
اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان نے اس صلح کی ایک اہم شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد جو عہد اور حکومت ہے وہ امام حسن کی جانب لوٹا دے گا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اس شرط کی پاسداری نہیں کی، اور اس شرط کو لکھا ہے تمام نے، اسد الغابہ ابن الاسیر الجزری نے، تذکرۃ تاریخ الاسلام کے اندر ذہبی نے، اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر امام حسین علیہ السلام کے احوال میں ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے، تمام مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس پر میری الگ سے ویڈیو بھی موجود ہے، وہ کون کون سی شرائط ہیں جو امام حسن علیہ السلام نے اس کے سامنے معاویہ کے سامنے رکھی تھی۔ ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے اندر۔ معاویہ نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو۔ امام حسین مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، اور مدینہ میں مروان اس وقت میں گورنر تھا۔ مروان نے خط لکھا ہے معاویہ کو کہ یہاں پر مجھے حسین سے خطرہ ہے، یہ آپ کے خلاف کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں۔ تو معاویہ بن ابی سفیان نے ایک خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد 3 صفحہ 294 مطبع مؤسسۃ الرسالہ، اس کے اندر یہ پورا موجود ہے، آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے، معاویہ بن ابی سفیان نے خط میں یہ کہا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کا یہ ارادہ ہے۔ امام حسین نے جواب میں لکھا کہ واللہ تمہارے خلاف جہاد کرنے میں کوئی عذر باقی نہیں بچا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام لکھتے ہیں معاویہ بن ابی سفیان کے لیے۔ اندازہ لگائیں کہ امام حسین کیا سمجھتے ہیں اس حکومت کے بارے میں۔ تو امام حسین کے جو خیالات ہیں وہ اموی نظام کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کو ریجیکٹ کر دیا، اموی نظام اور اموی سسٹم کو امام حسین نے ریجیکٹ کیا۔ ایک حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کی جلیل القدر عالم ہے شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ۔ دوسری بات وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی قیام کے جو مقاصد ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو خطوط لکھے گئے، اور آپ کو خطوط لکھنے والے سارے کے سارے لوگ بے وفا نہیں تھے۔ یہاں یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جناب شیعان علی نے کوفہ میں سے انہوں نے خطوط لکھے، 10,000 خطوط لکھے، اور وہ سارے بے وفا تھے، اور شیعوں نے ہی قتل کیا ہے۔ بہت بڑا تاریخی جھوٹ ہے، بہت بڑا تاریخی جھوٹ ہے یہ جو شیعوں کے اوپر ایسے تھوپ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، خطوط لکھنے والے 2 طرح کے لوگ تھے، مخلصین بھی تھے اور اس وقت کے اموی نظام کے ہرکارے بھی تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی باقاعدہ اس کی پلاننگ کی ہوئی تھی انہوں نے، اور اس پر اموی نظام اور اموی سسٹم سے انہوں نے فائدے بھی اکٹھے کر لیے تھے۔ الاخبار الطوال میں ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ صفحہ 231 انہوں نے یہ بات لکھی ہے، وقد كان الحسین بن علی علیہ السلام كتب كتابا الى شیعته من اہل البصرة مع مولا له يسمى سلمان نسخته بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے وہ امام حسین کی جانب خطوط روانہ کیے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے بھی خطوط بھیجے تھے، مکتوبات بھیجے تھے کوفہ کی جانب، اپنے جو مخلصین وہاں پہ شیعہ موجود تھے، شیعان علی، ان کی جانب لکھے تھے، اور انہیں بتایا تھا کہ میرے اس قیام کا مقصد کیا ہے۔ ابن قتیبہ دینوری لکھتے ہیں کہ امام حسین کا جو مکتوب ہے وہ موجود ہے، اس میں امام حسین نے یہ فرمایا۔ اس سے واضح ہو جائے گا کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا ہے، کیوں امام حسین علیہ السلام قیام کرنا چاہ رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ کہتے ہیں امام حسین نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الى مالک ابن مسمع والاحنف ابن قیس والمنذر ابن الجارود ومسعود ابن عمرو وقیس ابن الحیثم سلام علیکم۔ امام حسین نے ان کا نام لکھا اور کہا سلام ہو تم پر، اور فرمایا اما بعد فانی ادعوکم الى احیاء معالم الحق واماتۃ البدع، میں تمہیں بلاتا ہوں حق کے علامات کو، جھنڈوں کو زندہ کرنے کا اور بدعتوں کے خاتمہ کرنے کا۔ فَإِن تُجِيبُوا تَهْتَدَوْا سُبُلَ الرَّشَادِ وَالسَّلَامِ، اگر تم میری بات پر لبیک کہتے ہو تو تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا، سلامتی کا راستہ مل جائے گا۔ اس اموی سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اس ظالمانہ نظام کے خلاف کہ جس نے عورتوں کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا،
جو ظلم کے اوپر قائم ہے کہ میرے بڑے بھائی نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یزید کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد واضح کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ احیاء معالم الحق و اماتۃ البدع، بدعتوں کا خاتمہ. یہ سب سے بڑا امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد واضح کیا ہے کہ بدعتوں کا خاتمہ، کہ بدعات ہو رہی ہیں، جھوٹ کا راج ہے، یہاں پر ظلم کا راج ہے، کفریات رائج ہو چکی ہیں، دین میں تحریف ہو رہی ہے. آپ یہ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام، بعثت رسالت کس وجہ پر ہے؟ بدعتوں کے خاتمے کے اوپر نہیں ہے. کفار قریش، بنو امیہ اس زمانے کے قریش کے کفار، انہوں نے کیا کر رکھا تھا دین ابراہیمی کے ساتھ؟ بدعات نہیں اس میں ڈال دی تھی. کیا کفار قریش خود کو کافر کہتے تھے؟ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود کو وہ کہتے تھے ہم وارث ہیں. حاجیوں کو ستو پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا، وہ سب اس طرح کے کام کر رہے تھے. لیکن قرآن مجید نے اسے قبول نہیں کیا، ان کاموں کو. سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 19 ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی عمارت کو تعمیر کرنا، اس کو بنا دیا اس شخص کی طرح کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. اللہ نے اس چیز کو معیار نہیں قرار دیا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو اور خود کو کہتے ہو جناب ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کے وارث ہیں. ہرگز نہیں، تم وارث نہیں ہو، تم ظالم ہو، تم نے دین میں بدعات شروع کر رکھی ہے. تو جس طرح قریش نے تحریفات شروع کی ہوئی تھی، دین میں تحریفات رکھی تھی، اسی طرح بنو امیہ کے زمانے میں تحریفات ہو گئی تھی، دین میں تحریفات. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان بدعات کا خاتمہ ہوگا. جس طرح قریش کی تحریفات ہے اسی طرح بنو امیہ کی تحریفات ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان بدعات کے خاتمے کے لیے قیام کیا. آج سوچنے کی بات ہے کہ لوگ ہمارے زمانے میں کتنے حساس ہوتے ہیں. بدعت بدعت، صوفیوں کی بدعت، مزارات پہ جانا بدعت، شیعوں کی بدعت، روافض کی بدعت، فلاں فرقہ بدعت، معتزلہ کی بدعت. لیکن یہ اصل بدعات کی طرف نہیں آتے. یہ فرقہ وارانہ بحثوں میں پھنسا دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر بدعات کے فتوے لگاتے ہیں. یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں کہنا چاہیے، بدعت ہے. بھائی اصل بدعت کیا ہے؟ امام حسین بدعت کسے کہہ رہے ہیں؟ کہ بدعات جو اس وقت شروع ہو گئی ہیں، جو ظلم ہو گیا ہے، اس کے خاتمے کا نام اسے بدعت کہو. وہ بڑی بڑی بدعتیں ہیں، یہ تم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بدعت کے اوپر لے آئے. تو امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر اپنے مقصد کو بیان کیا. اب میں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک بات بیان کی کہ خطوط لکھنے والے وہ سارے کے سارے لوگ منافقین نہیں تھے. خطوط مخلصین نے بھی لکھے تھے، اور خود امام حسین علیہ السلام نے مکتوبات وہاں پہ بھیجے تھے. امام حسین کا اپنا بھی ارادہ یہ تھا. ایسا نہیں کہ خطوط آئے، امام حسین علیہ السلام کو بلا لیا گیا اور وہاں پہ شہید ہو گئے. نہیں بھائی، اس سے باہر نکلیں. آج میں آپ کو پوری حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ جس سے ہمارا یہ مذہبی طبقہ آپ کو سے چھپاتا ہے. امام حسین کو اس طرح کر کے پیش کرتا ہے کہ انہیں واقعات کا کچھ علم نہیں تھا. نہیں، امام حسین اپنے ارادے سے وہاں کوفہ کی جانب روانہ ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اموی سسٹم کو ختم کرنا چاہتے تھے. ایک دن بھی اموی سسٹم کو برداشت نہیں کرتے. وہ نہ امام علی علیہ السلام نہ امام حسین علیہ السلام. امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی وہ مسلمانوں کے خون کو روکنے کے لیے کہ وہ بہہ نہ جائے. لیکن جب عہد شکنی کی جائے تو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. امام حسین وہ اس بات کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی کے وعدوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ آپس میں اہل البیت جدا نہیں ہیں. ہمیں انہیں اگر کاٹ کر سمجھیں گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کوفہ میں جو مخلصین تھے، سلیمان بن سرد الخزاعی جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور انہوں نے خطوط روانہ کیے. منافقین میں کچھ نام آتے ہیں جیسے حجار بن ابجر عجلی ہیں، شبس بن الربیعی ہیں، منذر بن جارود وغیرہ ہیں. ایسے لوگ بھی موجود تھے. ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں، سسٹم کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ سسٹم سے کون لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سلیمان بن سرد الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بعد میں باقاعدہ توابون کے نام سے
انہوں نے تحریک چلائی اور عین الوردہ کے اندر وہ شہادتیں دی انہوں نے. سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے, سارے جو اس میں تھے. تو یہ مخلصین لوگ تھے. یہ اس بات کو سمجھ, ہاں وقت کے اوپر وہ مدد نہ کر سکے, اس کی مختلف وجوہات ہیں. انسان کے اوپر کمزوری آ جاتی ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے رستے سے, اس کا مطلب غداری نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ جنگوں میں دیکھ لیں, کیا حنین کے اندر کچھ صحابہ واپس نہیں آئے تھے؟ کیا خیبر کے موقع پر مستدرک الحاکم کی روایت ہے, کچھ صحابہ کو رسول اللہ نے جب جھنڈا دیا کہ جاؤ لڑو, وہ واپس آ گئے تھے, اور ایک دوسرے کو پھر یہ تانا دیتے رہے کہ جناب ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے گئے. تو یہ تو واقع ہوا ہے, پیچھے ہٹ گئے ہیں. تو اس سے یعنی ایک انسانی فطرت میں ایک چیز شامل ہے کہ انسان جب دیکھتا ہے یہ کام نہیں ہو پا رہا تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن یہ لوگ مخلصین لوگ تھے, توابین, جو امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنے والے تھے, انہوں نے بعد میں اپنی توبہ کی ہے اور شہادتیں پیش کی ہیں. یہ منافقین لوگ نہیں تھے کہ الزام لگا دیا جاتا ہے جناب کوفہ کے اندر سارے کے سارے کوفی لوگ ایسے تھے. کوفہ میں اچھے لوگ بھی تھے, برے لوگ بھی تھے. کوفہ حضرت عمر نے تعمیر کیا تھا, حضرت عمر کے زمانے میں فوجی چھاونی تھی, اور یہاں پر شیعان علی بھی موجود تھے, لیکن ناسبی بھی یہاں پر موجود تھے, پروپیگنڈا کرنے والے بھی موجود تھے. تو ہر طرح کے لوگ کوفہ کے اندر موجود تھے. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے, ہر شہر میں محبان اہل البیت بھی ہیں, ناسبی لوگ بھی پائے جاتے ہیں. بالکل کوفہ کی مثال بھی یہی ہے. یہ نہ سمجھ لے کہ جناب نہیں کوفہ کا ہر بندہ شیعہ تھا, ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن یہاں پر اب کچھ لوگوں کا آپ دوہرا معیار دیکھیں. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں, لیکن تعریفیں کس کی کرتے ہیں؟ یزید بن معاویہ کی. زبان سے ہم جناب ہم بھی حسینی ہیں, ہم بھی امام حسین کے ساتھ ہیں, لیکن در حقیقت عملاً یہ کس کے ساتھ ہیں؟ اموی حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ دراصل یہ لوگ جو امویت کی یا یزیدیت کی حمایت کرتے ہیں, یہ دراصل یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں قتل میں برابر کے شریک ہیں. ان کے ہاتھ بھی اسی طرح سے امام حسین کے خون سے رنگین ہو چکے ہیں. ابھی آپ محرم الحرام کے دن جیسے جیسے قریب آئیں گے آپ دیکھیں گے ان ناسبی مولویوں کو ویسے نظر نہیں آتے. جناب یہ ماتم کرنا بدعت ہے, سبیل لگانا یہ ہے. بھائی آپ سے کس نے کہا ہے ماتم کریں اور سبیل لگائیں؟ امام حسین کی شہادت کے اوپر رونا, غمزدہ ہونا, کیا یہ بھی رافضیت ہے؟ کیا یہ بھی زندیقیت ہے؟ اس پر کیوں کبھی تمہاری آنکھوں کو تر کیوں نہیں دیکھا گیا؟ کبھی تم نے امام حسین کے نام پر وہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اگر کہتے ہو نا کہ یہاں پر صرف اہل البیت سے مراد حدیث ثقلین میں ذکر کرنا ہے تو ذکر کرو اہل البیت کا, وہ بھی نہیں کرتے. اور ایک یاد رکھیے گا کہ جو لوگ آج یزید کی حمایت کرتے ہیں یہ دراصل امام حسین کے مخالفین اور امام حسین کے قتل پر راضی ہیں. اور قرآن مجید میں اس میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. قرآن مجید نے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 91 میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب یہ نصارہ, جب یہ یہود, یہ بنی اسرائیل کے لوگ, ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس پر ایمان لاؤ, اس کتاب پر ایمان لاؤ, اس نبی پر ایمان لاؤ, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہم پر اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کے علاوہ دیگر ہے اس کا کفر کرتے ہیں. جبکہ یہ جو ان کے سامنے ہے یہ حق ہے, یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کی کتابوں کا. تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, آپ ان یہودیوں کو جو آپ کے زمانے میں موجود ان سے کہیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ, تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیوں قتل کیا تم نے؟ بتاؤ یہودیوں. قرآن ان سے پوچھنا چاہتا ہے, اللہ کی کتاب ان سے پوچھ رہی ہے, رسول اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں. رسول کے زمانے میں جو یہودی ہیں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ جبکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں جو موجود یہودی تھے انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا, بلکہ ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا. تو چونکہ لیکن قرآن نے پھر یہ کیوں کہا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ یہ لوگ, ان سے اگر پوچھا جائے کہ ان کے بڑوں نے جو نبیوں کو قتل کیا تھا وہ صحیح کیا تھا غلط کیا تھا, تو یہ کہتے ہیں جناب وہ صحیح کیا تھا انہوں نے. تو یہ آج جو ان کے اپنے آباء و اجداد کے فعل پہ راضی ہیں تو یہ بھی اس قتل کے اوپر برابر شریک ہیں, یہ برابر مجرم ہیں. یہ لوگ یہ بھی نبیوں کے قتل کے اندر شامل ہے. تو جو لوگ آج امام حسین کی شہادت پر
غم تو نہیں مناتے لیکن یزید کی حمایتیں کرتے ہیں. واللہ باللہ یہ امام حسین کے قتل میں شریک ہے برابر کے. جس طرح یزید شریک ہے، یزید ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی شریک ہیں. ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا. اور دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ جناب صحابہ نے منع کیا تھا، صحابہ نے کہا تھا کہ آپ نہ جائیے، آپ رک جائیے. جس صحابی کو یہ بات معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام روانہ ہو رہے ہیں اور وہ صحابی عزیمت کے اوپر ہے، وہ صحابی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ امام حسین حق کا سفر کرنے جا رہے ہیں، وہ صحابی ساتھ میں روانہ ہو گیا. انس بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت موجود ہے. یہ صحابی ہے، ابو نعیم اصبہانی نے دلائل النبوہ کے اندر روایت کا نمبر 493، معرفت الصحابہ کے اندر اس صحابی کا ذکر ہے، معجم الصحابہ کے اندر بغوی کی، تاریخ الکبیر میں ثقات ابن حبان کے اندر، الاستیعاب کے اندر انس بن حارث کا تذکرہ موجود ہے. تو دلائل النبوہ کی روایت کا نمبر ہے 493. اس میں یہ روایت ہے انس بن حارث سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، ان ابنی ھذا یقتل بارض العراق، میرے اس بیٹے کو عراق میں شہید کیا جائے گا. فمن ادرکہ منکم فلینصرہ، تو جو میرے اس بیٹے حسین کو پائے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حسین کی مدد کرے گا. قال فقتل انس مع الحسین علیہم السلام. تو کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ یہ انس بن حارث، ان کی شہادت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، یہ بھی روانہ ہو گئے. تو صحابہ جنہوں نے اس بات کو سنا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں، وہ شہید ہوئے ہیں. انس بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حالات زندگی الجامع لما فی المصنفات الجوامع من الصحابہ، 247 نمبر پر ان کی حالات زندگی ہیں. اور وہ کہتے ہیں، سے یہ روایت نقل کی ہے، ان ابن ھذا یقتل بارض من ارض العراق فمن ادرکہ فلینصرہ فقتل مع الحسین رضی اللہ عنہ. تو ان کی شہادت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. الجامع لما فی المصنفات کے جو محقق ہیں انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کو معرفت الصحابہ کے اندر نقل کیا گیا ہے، الاصابہ کے اندر ان کی حالات زندگی موجود ہے، استیعاب کے اندر اور اسط الغابہ کے اندر ان کی حالات زندگی موجود ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھا کہ جناب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام انہوں نے منع کیا اور امام حسین پھر بھی روانہ ہو گئے، انہوں نے صحابہ کی بات نہیں سنی، صحابہ کی گفتگو نہیں سنی، اتنے گویا کہ وہ سادے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا، حالات سے بے خبر تھے. نہیں، سب کچھ جانتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ امام حسین سمجھتے ہیں کہ میرے نانا کے دین میں تحریفات ہو گئی ہیں، بدعات ہو گئی ہیں، اور ان بدعات کا خاتمہ کرنا اور حق کے جھنڈے کو بلند کرنا یہ اب فرض ہو گیا ہے، واجب ہو گیا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر قیام کیا، اور صحابہ جنہوں نے منع کیا تھا ان کی باتوں کو امام حسین علیہ السلام نے سامنے نہیں رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.